السلام علیکم ناظرین، آپ کا خادم حمزہ خان ایک اور شو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں سلمان بن یوسف صاحب، اور اس ٹاپک کے لیے بہت ہی ریلیونٹ پرسنالٹی ہیں کیونکہ ان کا تقریباً تمام کیریئر جو ہے وہ ایجوکیشن کی انڈسٹری میں گزرا ہے، اور کیریئر پروفیشنلزم ایک طرف، ینگ لوگوں کی ذہن سازی کرنا سلمان بھائی کا جو ہے وہ سارٹ آف پیشن ہے۔ اور آج ہم جس ٹاپک کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں وہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم اور اس کا کمپیریٹیو انالیسز ہے۔ تو چلتے ہیں سلمان بھائی کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر کیا ایسی خرابیاں ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایبسلیوٹلی ضروری ہے۔ سلمان بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سلمان بھائی، اللہ کا شکر۔ سلمان بھائی ذرا ہمیں گائیڈ کریں کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر کمیاں کوتاہیاں کیا ہیں؟ بہت شکریہ حمزہ بھائی آپ کا پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری کہ ایجوکیشن ہے کیا بیسیکلی، مطلب سب سے پہلے تو ہم اس کی جڑ پکڑنا، ہماری ٹیگ لائن ہوتی ہے کہ what is education۔ جی، تو ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو کوئی چیز سکھا دیتے ہیں، ایجوکیٹ کر دیتے ہیں اس کو۔ اس سے پہلے ہم وہ الٹریٹ کہہ لو یا جاہل کہہ لو یا ناخواندہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں، اس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں۔ ایجوکیشن بیسیکلی ڈفرنٹ ویز ہوتے ہیں۔ ابھی آج جو کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے اسکولنگ ایجوکیشن، جو ہمارے تعلیمی نظام ہے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ بیسیکلی جو ہمارا پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے اس کے حوالے سے، چونکہ میں ایک عرصے سے ایجوکیشن سیکٹر سے منسلک ہوں، تو ان مائی پوائنٹ آف ویو جو مجھے بہتر لگ رہا ہے یا جو مجھے خرابیاں محسوس ہوئی اپنے اس کریئر میں، تو میں وہ آپ سے ڈسکس کروں گا۔ جہاں ہمارے کئی بہتر چیزیں ہوتی ہیں، وہاں کئی ہماری ایسی خامیاں اور خرابیاں ہوتی ہیں جن پہ ہمیں نظر ڈالنا ضروری ہوتا ہے، جنہیں ہمیں انڈر لائن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور آلموسٹ ہر بندہ، شاید میکسیمم لوگ اس کو نوٹس بھی کرتے ہیں لیکن آواز اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے، یا سمجھتے ہیں کہ وی آر دی اونلی ون ہو کین ٹاک اباؤٹ دس، لیکن ہر بندے کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے اس حوالے سے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے ایکچولی جو سورسز ہیں نا، ہم کن کن ذریعوں سے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تقریباً 4 سے 5 جو وایا ہمارے پاس نکلتے ہیں جہاں سے ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہوتے ہیں مدارس، جن کی بیس پہ ہم ہمارے ایک کمیونٹی، ہمارے ایک گروپ ایسا ہے جو مدارس میں ڈال کے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کروانا چاہتے ہیں۔ ایک ہمارے پاکستان میں ایک ایسا گروپ ہے جو صرف گورنمنٹ اسکولز میں جا سکتے ہیں افورڈیبلٹی کے بیس پر بھی، یا وہ سرکاری اسکولوں کو پسند کرتے ہیں، ادھر اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ تیسرا گروپ ایسا ہے جس میں پرائیویٹ اسکولز کو، وہ گورنمنٹ اسکول کو پسند نہیں کرتے، پرائیویٹ اسکولز کو پریفر کرتے ہیں۔ پرائیویٹ اسکول میں بھی ہم ان کو 3 ٹیئرز میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ہائی ٹیئر، میڈیم اور لو ٹیئرز، ٹھیک ہے۔ تو اب ان تینوں میں بھی خرابیاں ہیں۔ ہمارے گورنمنٹ اسکولز کے اندر بھی مسائل بہت زیادہ ہیں اور ہمارے مدارس کے اندر بھی مسائل بہت زیادہ ہیں۔ بیسیکلی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھیجیں تو اس کو تعلیم ملے، ایجوکیشن ملے، جس کی بیس پہ ہم اپنے گھر سے نکال کے اس بچے کو بھیج رہے ہیں۔ لیکن ہمیں وہاں بھیجنے کے بعد جب ہمیں ان کی برائیاں، ان کی خامیاں اور ڈیمیرٹس ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے بچے کو سپوائل کر رہے ہیں، اس کے فیوچر کو ہم نے اسٹیک پہ لگا دیا ہے۔ تو اگر ہم مدرسے کی بات کریں سب سے پہلے، تو مدرسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو جدید ایجوکیشن ہے اس کا کافی زیادہ اس میں لیک ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ریلیجیس ایجوکیشن تو کافی ہوتی ہے، لیکن جو جیسے فزکس، کیمسٹری، میتھس اور یہ وہ جو ہمیں دوسری چیزوں کی فیلڈ سے ہمیں لنک کرتی ہے، وہ اس کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے سورسز ہیں، بیسک سورس جن کی بیس پر ہم اپنے بچوں کو مارکیٹ میں پھینکتے ہیں ایجوکیشن لینے کے لیے۔ صحیح۔ سلمان بھائی، سرکار کا کیا ذمہ داری ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ درستگی کی طرف لے جانے میں؟ اچھا، سب سے پہلے تو ہم سرکار کو یہ جاننا ضروری ہے کہ خامیاں کیا ہیں،
کیونکہ آپ اصلاح تو اسی صورت میں کرتے ہیں نا جب آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے یہ چیز ٹھیک کر دی. یقیناً جی آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا یہ خیال کہ اس وقت سرکار میں کوئی ایسا بیٹھا ہے جو اس کو پرسنل پین لے کے آئیڈینٹیفائی بھی کرے اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کے بعد اس کی اصلاح کی طرف جائے. صحیح. ٹھیک ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بیسک خامیاں کیا ہے اس کے اندر, تو آپ دیکھیں کہ ہمارے گورنمنٹ سکولز کے اندر ٹیچرز کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, ٹیچرز کی انٹینشن کا مسئلہ ہے, ان کی انٹینٹ وہ نہیں ہوتی ہے کہ بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. تیسرا, ہمارے گورنمنٹ سکول کے اندر ہمارے سہولیت جتنی بھی ہماری جو فیسلٹیز ہیں ان کا فقدان ہے. بچوں کو پراپرلی, جیسے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے اور الیکٹریسٹی نہیں ہے یا فین ہی نہیں ہے, اور عموماً ایسا ہے کئی گورنمنٹ سکولز میں کہ فین ہی نہیں ہے, فین نہیں چل رہا, مکھی اس کو تنگ کر رہی ہے مسلسل, اور ٹیچر پڑھا رہا ہے اپنے اس میں دھن میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچہ کمپلیٹ وہ مکمل طور پہ اس کو توجہ دے سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل جی. اس کے لیکچر کو اس کو حاصل کر سکتا ہے ایجوکیشن؟ نہیں کر اپنی سکتا. ڈسکمفرٹ کے اوپر اس کی ٹینشن ہو. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سہولت دینا بھی بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. سر کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا جہان میں دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی باڈی یا کوئی نہ کوئی ایگزامینیشن کا طریقہ ہوتا ہے ٹیچرز کو فلٹر آؤٹ کرنے کے لیے کہ کون کمپیٹنٹ ہے اور کون کمپیٹنٹ نہیں ہے, مگر پاکستان میں نہ سرکاری سطح کے اوپر نہ پرائیویٹ سطح کے اوپر اس طرح کا کوئی نظام موجود نہیں ہے جو ٹیچرز کی کمپیٹنس کے اوپر گریڈنگ دے سکے. انفیکٹ جیسے کہ ٹریفک کے قوانین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو رولز سارے موجود ہیں, اس کو فالو کروایا نہیں جاتا یا کیا نہیں جاتا, وہ ایک الگ بات ہے پاکستان کے اندر. اسی طرح ٹیچرز کو فلٹر کرنے کے لیے, ان کی کمپیٹنسی کو جاننے کے لیے بھی تمام چارٹ موجود ہے, تمام رولز موجود ہیں ایجوکیشن کی لاز کے اندر. لیکن سم ہاؤ ہم کسی ذاتیات کی یعنی کہ کسی جاننے والے کی بیس پر کہ یہ ہمارا جاننے والا ہے, یا کسی ایسے شخص جو آپ کو پتا ہے کہ ٹی سی کرتے ہیں, انفارچونیٹلی بالکل اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے سلمان بھائی, وہ لوگ اپنی جگہ بنا جاتے ہیں, تو وہ فلٹرائزیشن کا جو عمل ہے نا وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے ان چیزوں, پھر وہ جمپ کر جاتے ہیں نا, پھر وہ اس سارے پروسیس کو کراس کر کے پھر وہ فرنٹ لائن پہ آ جاتے ہیں. تو رولز موجود ہیں, فالو نہیں کیا جاتا. سر ہر سال برٹن کے اسکول سسٹم میں, جس کی بنیاد کے اوپر ہمارا اسکول سسٹم بیسڈ ہے, ہر سال ان کے کریکولم کے اندر چھوٹی چھوٹی چینجز آتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑی چینجز بن جاتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے کریکولم میں بالکل کوئی چینج نہیں آتی اور کریکولم تقریباً سٹیٹک ہے؟ مسٹر چپس اور اولڈ مین اینڈ دا سی آج بھی پڑھائے جاتے ہیں, اور دوسری بھی آپ ٹیکسٹ کی بکس دیکھ لیں, نہ بکس چینج ہوتی ہیں نہ ان کے اندر مواد چینج ہوتا ہے. تو یہ چینج کو کیوں ہم اتنا ریزسٹ کرتے ہیں؟ ہم نے ریزسٹ کرتے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک مافیا ہوتا ہے, جیسے سزوکی کا ایک مافیا ہے, ان کی ایک مشینری لگی ہوئی ہے پاکستان کے اندر پارٹس کی, اگر ماڈل چینج ہوگا تو پھر ان کو نئی مشینری نئے سانچے بنانے پڑیں گے, تو وہ کیوں اس کو تبدیل کریں گے. سیم سینیریو یہ ہے کہ جب ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں جو ان میں پوری طرح انوالو ہو چکے ہیں, اور پھر سیکنڈلی یہ کہ سلیبس چینج اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ کوئی سمجھتا ہی نہیں اس چیز کو. اب وہ پیپلز پارٹی کے منسٹر تھے رحمان صاحب, آئی ڈونٹ ریمبر ہز فل نیم, لیکن ان کو ایجوکیشن منسٹر بنا دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں. اب who was he کہ آپ یعنی کہ ایجوکیشن منسٹر بنا دیا آپ نے ان کو. یہ ویسا ہی ہے جیسے کہ آپ نجم سیٹھی کو آپ نے پی سی بی چیئرمین بنا دیا تھا, کوئی ریلیونسی نہیں تھی نا کسی قسم کی. ہمیشہ وہ شخص اپنی کمپیٹنسی یا اپنی اسپیشلٹی دکھا سکتا ہے جو اس میں ماہر ہوگا, وہی تبدیلی بھی لائے گا, وہی چینج پہ بھی عمل کرے گا, وہ اس میں ریکٹیفائی کر سکے گا کیا کیا چیزیں تبدیل کر کے کیا کیا بہتری کی جا سکتی ہے. جب تک ایسا شخص نہیں آئے گا تب تک ایسا ہی سلسلہ چلتا رہے گا جو ہے اس وقت. مسٹر چپس کی آپ نے مثال دی, ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے مسٹر چپس میں؟ کسی ایک ایسے ٹیچر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بہت ہی درمیانے سے بھی نیچے لیول کا ٹیچر تھا, اور اینڈ پہ اپنے
बिस्तर पे लेटा रहा, कई बहुत अरसा लेटा रहा और ऐसी उसकी डेथ हो गई। मतलब उसकी अचीवमेंट्स क्या थी, पूरी कहानी उसकी, पूरे नॉवल पढ़ लिया, उसकी एक अचीवमेंट नहीं बताई सिवाय इसके कि बस वो पढ़ाता रहा और एंड में जाके मर गया। सर, गुफ्तगू के रुख को सोल्यूशन की तरफ मोड़ते हुए मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि एजुकेशन के सेक्टर में किस किस जगहों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त हमें? अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना चाहती है तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स की जो सहूलियात है, फैसिलिटीज है, उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि अगर वही जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर स्कूल में सहूलियत सही तरीके से बच्चे को नहीं दी जा रही, बच्चे की अटेंशन डाइवर्ट हो रही है लेक्चर से, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो सबसे पहले तो फैसिलिटीज को पूरा किया जाए। नाजरीन, आपने सलमान भाई के साथ उनकी एक्सपर्ट राय सुनी। आखिर में सिर्फ एक बात करूँगा, तमाम साइकोलॉजिस्ट बात पे बिलीव करते हैं कि बच्चों की जो जहन साजी है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट 1 साल से लेके 5 साल की उम्र तक की तरबियत के ऊपर होता है, और वही टाइम है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा निगलेक्ट होते हैं। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम जो है वो क्रिएट किया जाए जिसमें अर्ली एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो और इन्वेस्टमेंट भी अर्ली एजुकेशन में जो है वो की जाए, तो मेरे ओपिनियन के अंदर इसका मोमेंटम बच्चों की ज़िंदगी में एंड तक चल सकता है। आपसे इजाज़त दूंगा आज के शो से। अस्सलाम वालेकुम।